حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں، ایک بھائی بیماری میں مبتلا ہوئی، جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا۔ اس وقت ان کی ہونٹوں پر یہ مبارک کلمہ تھے، آئے موت تیرا آنا مبارک ہے، موت کی خوش آمدید کہتا ہوں، موت کی خوش آمدید کہتا ہوں، مہمان لمبی حاضری کی بعد آیا ہے اور ایک محبوب بڑی تمناؤں کی بعد ملا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں، ایک بھائی بیماری میں مبتلا ہوئی، جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا۔ اس وقت ان کی ہونٹوں پر یہ مبارک کلمہ تھے، مرحبا بالموت مرحبا زائر جاء بعد غیاب وحبیب وقد علی شوق، آئے موت تیرا آنا مبارک ہے، موت کی خوش آمدید کہتا ہوں، موت کی خوش آمدید کہتا ہوں، مہمان لمبی حاضری کی بعد آیا ہے اور ایک محبوب بڑی تمناؤں کی بعد ملا ہے، اور ایک محبوب بڑے تمناؤں کی بعد ملا ہے۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے فرمایا، میرے محبوب تو خود جانتا ہے کہ میں نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی اور نہ ہی یہاں درخت لگانے اور نہریں چلانے کے لیے زیادہ دیر رہنے کو پسند کیا، بلکہ اگر اس کو چاہا تو صرف اس غرض سے کہ گرمیوں کی دوپہر میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کروں، کٹھن حالت کی سختیاں برداشت کروں اور ذکر و تعلیم کی مجالس میں علماء کی سامنے بیٹھ کر علم حاصل کروں، باقی میرے اور کوئی مقصد نہیں۔ اے اللہ تو کسی نفس مومنہ کی طرح میری جان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ثم فاضت روح الطائرۃ بعیدا عن الآل والعشیر داعیا الی اللہ مہاجرا فی سبیلی، پھر ان کی روح وطن اور اپنے گھر والوں سے دور دعوت اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کی حالت میں جسد خاکی کو چھوڑ کر اپنے رب کی حضور پہنچ گئے۔ حضرت معاذ بن جبل، اللہ ان سے راضی ہو، اور وہ اپنے اللہ سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کی محنت میرے دوستوں دیکھو کہ صحابہ کی عالمگیر محنت تھی۔ ایک بار غور کرنے کی بات غور کرنے کی آپ بھی اس کی سوچیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، پھر مکہ مکرمہ گئے اسلام قبول کرنے کے لیے، پھر یمن گئے، پھر حمصہ گئے، پھر دمشق گئے، پھر فلسطین گئے، پھر تقریباً تمام صحابہ کرام کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی حکم کو بلند کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک جگہ زمین پر ٹک کر بیٹھنا اور صرف اپنے دین پر مطمئن ہو جانا ان کی یہاں نہیں تھا، بلکہ سارے عالم کے انسانوں تک دین پہنچانے کا بلولا اور جذبہ ان کی دلوں میں کچھ اس طرح بھرا ہوا تھا کہ وہ ان کو ایک جگہ ٹکنے نہ دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں رہنے کی بجائے عالم اسلام میں پھیلتا گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انی رأیت وقوف الماء یفسد ان مساتابا وإن لم یجر لم یتیب۔ میں نے یہ بات بہت اچھی طرح دیکھی کہ پانی کا ایک جگہ بند ہو جاتا ہے، پانی کا ایک جگہ بند ہو جانا اور ٹھہر جانا اس کو خراب اور بدبودار کر دیتا ہے۔ پانی کے ایک جگہ ٹھہر جانا اور ایک جگہ بند ہو جانا تو وہ پانی کو بدبودار کر دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے۔ اگر پانی چلتا رہے وہ خود بھی پاک و صاف رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ جاری نہ ہو
تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے صحابہ بہن پورے دنیا میں پھیلتے رہے, کبھی تو ہنسا میں, کبھی تو دمشق میں, کبھی تو فلسطین میں, ایسے دین کی تبلیغ کرتے رہے. کبھی تو مدینہ منورہ میں, مکہ میں, مدینہ میں پیدا ہوا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا, پھر یمن گئے, پھر ہمسا میں گئے, پھر دمشق گئے, پھر فلسطین کے لیے روانہ ہوئے. ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے, پورے دنیا میں گھومتے رہے, پورے دنیا میں چکر لگاتے رہے دین کی دعوت کو لے کر, ہر چپے چپے, ہر کونے کونے. بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,24,000 صحابی پورے دنیا میں پہنچتے رہے. صرف جنت الباقی کے اندر 10,000 صحابی ہے میرے دوستو, صرف مدینہ کے اندر, مکہ اور مدینے میں 10,000 صحابی, اور باقی 1,14,000 صحابی پورے دنیا کے اندر میرے دوستو دعوات کو لے کر پہنچتے رہے. لہذا میرے دوستوں آپ بھی یہ فکر کرتے رہیں کہ آپ بھی دین کی کام کرتے رہیں گے میرے دوستوں, آپ بھی دین سے دور نہیں ہوں گے. پھر اسی طریقے سے میرے دوستوں ثم فاضت الطير بعيدا عن الأهل والعشير داعيا إلى الله مهاجرا في سبيله. اس جملے میں غور فرمائیے, گھر سے وہ دور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے, اللہ کی راستے میں ہجرت کرتے ہوئے. کیسی مبارک موت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے, جس کی بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم حضرت معاذ بن جبل کو تھے. وہ دنیا سے چلے گئے لیکن علم اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے. وہ بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے علماء بنا کر گئے, اور ہم سب کے لیے مزید راستہ دکھلا کر گئے. اگر ہم بھی سچی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقصد میں کامیاب فرمائیں گے. حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رونے لگے. انہوں نے پوچھا ما یبکی, تم کیوں روتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا واللہ ما ابکی, واللہ ما ابکی لقرابت بینی و بینکا ولا لدنیا کنت مصیبها منکا ولكن كنت أصيب منك علما فأخاف أن يكون قد انقطع. میں نے اس لیے نہیں روتا کہ آپ کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری ہے یا آپ کی انتقال کی بات مجھے پیشہ کون دے گا, بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ آپ کے ذریعے مجھے علم مل رہا تھا, اس کا اب سلسلہ منقطع ہو جائے گا, اس کی اب سلسلہ منقطع ہو جائے گا. فلا تبقی فإنه من يرد العلم والإيمان يؤتيه الله تعالی. رو مت اس لیے کہ جو شخص علم اور ایمان حاصل کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے, اس کو عطا فرما دیتا ہے. علم محنت سے آتا ہے میرے دوستوں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں گزر چکی ہیں.